دین دیا لوگوں کو، دین کی قدریں، تو یہ ان کو ملا کہاں سے؟ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ آغوش مادر کی تربیت اثر دکھاتی ہے۔ اگر انہوں نے 70 ہزار لوگوں کو دین کے لیے بلایا اور لوگ کھچے چلے آئے، اور پھر 4 ہزار لوگ ایک مجلس میں وہ واصل باللہ ہوتے چلے گئے، تو ہم اگر دیکھتے ہیں جب وہ گھر سے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو ماں ان کی آستین میں 40 درہم سی دیتی ہے، اور ساتھ یہ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر راستے میں جب قافلہ لوٹا جاتا ہے تو ایک بچہ سمجھ کے کس کے پاس کیا رکھا ہوگا کوئی تلاشی بھی نہیں لیتا۔ گزرتے سرے راہ ہی ڈاکو پوچھ لیتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی 40 درہم ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو کے رک جاتا ہے کہ بھلا چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں؟ تو وہ تلاشی لیتا تو آستین میں سیے ہوئے 40 درہم دستیاب ہوتے ہیں، تو اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ہم صرف نظر کر کے گزر رہے تھے، بس چلتے چلتے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 40 درہم ہے، تو تلاشی لی تو واقعی 40 درہم، یہ کوئی انوکھا سا بچہ ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ ڈاکوؤں سے تو پیسے چھپائے جاتے ہیں اور تم نے بتا دیا، کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری ماں کی نصیحت تھی اور میں اس نصیحت پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ ایک بچہ ہو کہ ماں سے کیا گیا عہد توڑتا نہیں ہے، اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگ جو میرے ہاتھ پہ تائب ہوئے وہ ڈاکو تھے۔ اب مجھے بتائیے، یہ حصول علم کا بھی راستہ ہے، ابھی عالم بننے جا رہے ہیں، اس کے بعد تصوف کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھیں گے، چلا کشی کریں گے، مجاہدے کریں گے، اور اس کے بعد وہ مقامات رفیع نصیب ہوں گی، لیکن ابھی بچپن میں جا رہے ہیں تو یہ عالم ہے، اور جب علم حاصل کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ صومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقمہ بناؤں؟ خیر، جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔ بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں، سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے پوچھ۔ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا کوئی آیا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اور وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو بس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی۔ کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال؟ لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے۔ آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں۔ یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال۔ 12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ، تو وہ سیب توڑ کے لے گئے، تو وہ بھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کہ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو۔
میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً سینے سے لگا لیا، کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے۔ تو کہا حضرت بتائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا؟ اس کے بعد معافی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں۔ جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی، تو واپس دوڑ آئے اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چوگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی۔ تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد، تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں، تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی، نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی ضمانت ہوتی ہیں، اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفتوں اور باپ تقوی کے اس معیار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں، وہ بچے ہیں تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی ہے، تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے، پختہ ہو جائے نماز کی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو وہ روز شکر رکھتی تھی۔ ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئیں، اور نماز کا وقت آ گیا۔ ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مصلہ اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پوڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مالک تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، آج میری محبت کی، آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی کی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں، لاج رکھ لے۔ خیر واپس پلٹی، بیٹا نماز پڑھ چکا تھا، تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا امی نماز پڑھی، لیکن ماں کا دل ڈھولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ کہا لیکن آج جو پوڑی شکر کی ملی نا اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے پڑیا میں رکھتی تھی، اب تیرے رب نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ آج اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی بایزید بستامی کا جانشین بن سکتا ہے، آج کا بیٹا بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جانشین بن سکتا ہے، بابا فرید گنج شکر کا جانشین بن سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں تو استاد پہلا پڑھا سپارے سے آغاز کرتے ہیں، سارا پارہ سنا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے ہیں۔ 15ویں پارے سے استاد جی شروع کیجیے۔ کہا جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے ہیں وہیں سے باقی پارے بھی حفظ کر لیے ہوتے۔ کہا میری ماں کو 14 پارے آتے تھے، اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، 14 پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لیے ہیں۔ جب
ماں ایسی ہو تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو ماؤں کو